ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کہ اللہ اگر تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، یہاں یہ جو چھوڑنے کے معنی لیے گئے ہیں بعض مفسرین کی طرف سے تجویز ہوئے ہیں کہ اس سے مراد مدد چھوڑنا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یعنی مدد چھوڑنا بھی تو ہو سکتا ہے، یعنی یہ ان معنوں میں یہ غلط نہیں ہے، لیکن یہاں کسی کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چھوڑ دے اسی کی مدد چھوڑا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو چھوڑا نہ ہو اور پھر خالی مدد چھوڑ دے۔ تو مراد یہ ہے کہ اصل جو بات ہے قابل غور وہ یہ ہے کہ تمہیں خدا نے چھوڑ تو نہیں دیا۔ اگر تمہیں خدا نے چھوڑ دیا تو پھر کوئی نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکے، اور پھر ہر دوسرے کو تم پر غلبہ نصیب ہو جائے گا۔ بس وقتی طور پر جو نقصان پہنچا ہے، یہاں یہ آیت جہاں انذار کے پہلو رکھتی ہے وہاں ایک خوشخبری کا پہلو بھی رکھتی ہے کہ بظاہر تمہیں مدد نہیں ملی اس وقت، لیکن تم چھوڑے ہوئے لوگوں میں سے نہیں ہو، اور جس کو خدا نہ چھوڑے اس کے لیے کوئی غم نہیں ہے۔ چنانچہ اس مضمون کو بعد کا حصہ تقویت دیتا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ان کو اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، ان کو علم ہونا چاہیے کہ وہ ایسی جماعت نہیں ہے جنہیں خدا ترک کر دے، کیونکہ اگر اللہ ترک فرما دے تو پھر کوئی نہیں ہے جو ایسی جماعت کی مدد کر سکے۔ یہاں بعدوں کا لفظ بھی قابل غور ہے۔ یہ لفظ اکثر ہمارے علم کلام میں بھی استعمال ہوا ہے۔ بعد سے مراد محض زمانہ نہیں ہوا کرتا بلکہ اور بھی معنی ہیں، اور جب بھی اللہ کے تعلق میں لفظ بعد آتا ہے تو اس کا معنی زمانے کے لحاظ سے لیا جانا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ خدا کے بعد تو کوئی نہیں ہے۔ تو جب قرآن کریم فرماتا ہے کہ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد فرما سکے؟ اس کا مطلب اگر زمانی بعد لیا جائے تو مومنوں کو چھوڑنے کی بحث نہیں ہوگی، خدا کے گویا گزر جانے کی گفتگو شروع ہو گئی کہ جب اللہ چلا جائے گا، اللہ ہی نہیں رہے گا نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کے بعد پھر کون تمہاری مدد کرے گا؟ اس لیے بعد کا جو عربی محاورہ ہے اس سے مراد ہے اس کو چھوڑ کر، اس کے علاوہ، اس کے سوا، اس سے باہر، اس کی مخالفت میں۔ چنانچہ مختلف اہل علم نے ان تمام معانی کو پیش نظر رکھ کر مختلف مواقع پر بعد کے معنی کیے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ حدیث لا نبی بعدی کے حوالے سے مولانا علی قاری نے بھی یہ بحث اٹھائی ہے، اور بعض دیگر مفسرین نے بھی، مجھے اس وقت قطعی یاد نہیں لیکن وہ حوالے دیکھ لیں، نکال دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں بعد سے مراد محمد رسول اللہ کے علاوہ، اس کو چھوڑ کر ان کی مخالفت میں، ان کی شریعت سے باہر، یہ مراد ہے۔ اور یہ حدیث آیت خاتم النبیین کے منافی نہیں ہے۔ یہ میں ضمناً آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو یہ بات کا لفظ اللہ کی طرف، اللہ کے متعلق صرف یہی نہیں، بعض اور آیات میں بھی استعمال ہوا ہے، اور وہ ایک دوسری آیت کے حوالے سے مولانا علی قاری نے یہ استنباط فرمایا ہے کہ دیکھ لو، اللہ کا بات تو زمانی لحاظ سے ممکن ہی نہیں ہے، مگر اللہ کو چھوڑ کر اس کے علاوہ، اس کی مخالفت کے معنی یہ ہر ایسی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں جہاں بعد اللہ کا ذکر ملتا ہے۔